اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. مومنین مومنات، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شب جمعہ، شب دعا، شب توبہ، شب مغفرت، شب ولادت حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ وعلی آبائہ تحیت والسلام میں صاحب زمان حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف کو، مراج کرام، علماء اعظام، قائد ملت جعفریہ، رہبر معظم، سب کو اس عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خصوصاً آپ تمام عاشقان امامت و ولایت کو آج کی عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دیا کہ جنہوں نے ولایت ائمہ معصومین علیہ السلام سے متمسک کیا، اور انشاءاللہ ذی الحجہ میں عید غدیر کے دن ہم یہ دعا پڑھیں گے: الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام والائمۃ المعصومین علیہم السلام. اے اللہ، تیری حمد و جلالت ہے جہاں تو نے ہمیں اتنی نعمتیں دی، وہاں پر ان سب کے مقابلے میں ایک ایسی نعمت دی. اگر یہ سب دے دیتا، وہ نہ دیتا، اور یہ سب لے لیتا اور وہ صرف دے دیتا، کامیابی. امام رضا علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں تو الحمدللہ کرونا وائرس میں آن لائن جشن بھی ہو رہے ہیں. الحمدللہ کرونا وائرس میں لوگ عبادتیں بھی کر رہے ہیں، دعائیں. بہت اچھا ہے، بہت خوب کہ ہم زمانے سے پیچھے نہ رہیں. دروس بھی آن لائن ہو رہے ہیں. ہمارے 24 سال مذہب شناسی کو ہوئے تھے، اور اب تقریباً 12-13 سال بعد ہم نے پھر سے شروع کیا. الحمدللہ اسی آب و تاب سے لوگ آن لائن دروس سن رہے ہیں. ہمارے زہرا کالج کے دروس آن لائن ہو رہے ہیں. تو یہ سلسلہ محبت کا یا مودت کا جاری ہے، اور جاری و ساری رہے گا. کچھ عرصے ہم اس میں سوار ہیں، پھر ہمیں بھی یہ کنارے پہ پہنچا دے گا، اور پھر ہم جنت کی طرف رواں دواں ہوں گے. مجھے بہت خوشی ہے کہ آج حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہم السلام، یعنی ان پر اور ان کے آبا پر، ان کے ابناء پر سلام، ہم ان کی خدمت میں کچھ عرائض پیش کرنا چاہتے ہیں. ان کی برکت سے کچھ پیغام آپ کو دینا چاہتے ہیں. اور وہ جو ایک رسمی طریقہ ہے کہ ہم ولادت کے موقع پر امام علیہ السلام کی زندگی کے کچھ ڈیلی روٹین کے واقعات و معجزات گفتگو کر کے اور آگے بڑھ جائیں، آج ایسا نہیں ہوگا. ہماری آج کی گفتگو بہت ہی باریک، جیسے کہتے ہیں نا، بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز. ہم ہر نماز میں ایک بات کہتے ہیں، ایک دعا مانگتے ہیں: اہدنا الصراط المستقیم. تو ہمیں صراط مستقیم پر آنے کے بعد باقی رہنا ہے، اور اس بقا کے ساتھ ساتھ انحراف میں پڑھنے والوں کی بھی ہدایت کرنی.
عزیزان گرامی، اگر ہم دیکھیں تو انحراف کا زمانہ تو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع ہوتا ہے کہ جب آپ ہی کے ساتھ جنگ کے میدان میں جانے والے واپس آتے ہیں اور راستے میں عقبہ کے موقع پر ایک گروہ حضور اکرم کو شہید کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. جو شہید کرے وہ تو دور کی بات، جس نے ارادہ کیا وہ کیا مسلمان باقی رہے گا؟ ہمارا نقطہ بہت واضح ہے. تو پتہ چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہی دین سے انحراف شروع ہو گیا، پھر غدیر سے انحراف ہو گیا، اور دین کے دو راستے نکل آئے. ظاہر ہے کہ میں الفاظ احتیاط سے استعمال کروں گا، اس لیے کہ کھل کے حق بات کہنا بھی مشکل ہو جاتا، اور کبھی کورٹ آ کے مشکل کرتی ہے، کبھی نادان لوگ آ کے کرتے ہیں. ورنہ گفتگو کا باب تو باز ہونا چاہیے. شبہ پشاور کتنی خوبصورت کتاب ہے کہ پشاور میں عالم دین تشریف لاتے ہیں، لوگ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، جواب ہوتے ہیں. اب تو کوئی کچھ سننے کے لیے تیار نہیں. اگر ہمارا موقف تم نے نہیں مانا اس کا مطلب ختم. یہ بہت خطرناک صورتحال ہے. یہ مسلمانوں کے اندر ایک ایسی خطرناک صورتحال پیدا کی گئی ہے کہ جس کے بعد گفتگو کے ابواب بند ہو گئے. اور اگر ظاہری طور پر بھی ہماری کچھ گفتگویں ہوتی ہیں تو وہ بہت ہی سطحی اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ بے فائدہ. ہم فدق پہ کھل کے بات کرتے ہیں، توہین خلفاء و توہین صحابہ ہو جاتی ہے. ہم بات کرتے ہیں کہ حضور اکرم کے زمانے میں کن کن لوگوں نے حضور اکرم کے خلاف باتیں کی. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. کون تھے وہ؟ کیوں اللہ کو کہنا پڑا؟ توہین ہو جاتی ہے. یعنی تاریخ کے کسی باب کو کھولنے جائیں اور تاریخی حقائق بتانے جائیں تو اسے توہین کے زمرے میں لے لیا جاتا ہے. لیکن میں آج امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں ایک ہدیہ دینا چاہتا ہوں. اس کا جو بھی نتیجہ نکلتا ہے برداشت کرنے کے لیے تیار رہوں گا. اور میں تو ہمیشہ کہتا ہی ہوں کہ شہادت کی موت ملے اس میں لذت ہے. پتہ چلتا ہے کہ آپ نے خدمت کی اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس خدمت کو قبول کیا. آج میں امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں ایک تحفہ دے رہا ہوں. میری حیثیت نہیں ہے، لیکن ایک طالب علم نے تیار کیا ہے. ان کا نام السید محمد الفائزی انہوں نے لکھا ہے. حقیقی نام ہے تو بھی جزاکم اللہ، مستعار نام ہے تو بھی جزاکم اللہ. اور میں قطع نظر اس کے کہ اس بات کے کیا اثرات ہوں گے، سوشل میڈیا میں میرے خلاف کیا شروع ہوگا، میرے خلاف کیسز ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں، مجھے بھی شاہی مہمان بنایا جاتا ہے نہیں بنایا جاتا. میں امام رضا علیہ السلام کی ولادت کی رات ان کی گفتگو بعد میں کروں گا، پہلے ان کی جدہ کی گفتگو کروں گا. میری گفتگو کے تقریباً 32 حوالے ہیں، 32 میرے پاس موجود ہے، جس میں مختصر صحیح مسلم لابن منظور، شرح نووی علی مسلم، فتح الباری، عمدۃ القاری، شرح نہج البلاغہ للمعتزلی، ابن الحدید، المنتقى من السنن،
المسندہ، شرح معانی الآثار، سبل الہدی والارشاد، التمہید لابن عبد البرج، الاکمال فی اسماء الرجال، وکنز العمال جس کے راوی محمد ابن مسلم ابن شہاب زہری ہیں، جو کہ بنی امیہ کی طرف سے دمشق کے قاضی قرار دیے گئے تھے، سنن کبریٰ، سنن بہقی جس پہ محمد عبد القادر عطا نے حاشیہ تعلیق کیا ہے، بغوی فی شرح السنہ، القاضی ابو بکر ابن العربی الاندلسی، العواصم من القواسم، والامام فخر التیمی الرازی، تفسیر الکبیر، طبرانی فی المعجم الاوسط و مسند الشامیین۔ اس کے علاوہ بھی مشکول بترقیم الشاملۃ العالیہ والطحاوی فی شرح مشکل الآثار الطحاوی، ابو الجارود فی المنتقى والطبری فی تاریخ الامم والملوک، الطبری بترقیم الشاملہ العالیہ، تاریخ ابی زرع الدمشقی و ابن ابی عاصم البصری فی الاحاد والثمانی، ابن واضح الیعقوبی البغدادی فی تاریخ یعقوبی، ابن قتیبہ البغدادی المشہور بالدینوری فی الامامہ والسیاسہ، الجامع سنن الترمذی، ابو داود فی سنن ابو داود، حماد ابن اسحاق ارزدی البغدادی، العجلی یا العجلی فی الثقات، محمد اسماعیل بخاری فی صحیح البخاری، مسند احمد ابن حنبل، تعلیق احمد شاکر، خلیفہ ابن خیاط فی تاریخ عند ذکر سنت 11، تاریخ خلیفہ ابن خیاط، عبد الرزاق فی مصنفہ، مصنف عبد الرزاق، القاضی الواقدی کما فی الطبقات الکبریٰ۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں کہ میں نے اتنا ٹائم لگا لیا، یہ ٹائم لگایا نہیں ہے، یہ ضروری ہے۔ اب مجھ سے کیسے گفتگو ہوگی مجھے نہیں پتا ہے، لیکن میں امام رضا علیہ السلام سے دعا مانگتا ہوں کہ امام مجھے ہمت دیجیے، میں اس گفتگو کو کر ڈالوں، اس لیے کہ تعجب ہے نادان لوگ کتابوں کو ہاتھ نہیں لگایا ہے، دین کی بنیادوں کو سمجھا نہیں ہے، قرآن مجید کو اللہ کی کتاب ماننے کے باوجود اس کی آیتوں کو نہ پڑھا ہے، نہ سوچا ہے، نہ سمجھا ہے، عمل کو چھوڑیں۔ کائنات کی وہ عظیم خاتون جن کو اللہ کے حبیب مباہلہ میں حکم الہی پر اپنے ساتھ لے گئے، تنہا رسول کی بہت سی بیٹیوں کے ہونے کو ثابت کرنے والوں، تم بے شک ثابت کرتے رہو، صرف ایک جواب دے دو، نساءنا میں پھر تینوں بیٹیوں کو لے جانا چاہیے تھا، چاروں بیٹیوں کو، جتنی بیٹیاں تم کہو، لے ایک کو ہی گئے۔ اگر دوسریوں کو ثابت کرتے ہو تو یہ فضیلت ان کے لیے نہیں ہے، جو لگاتے جاؤ۔ اور انشاءاللہ اس محرم میں آپ لوگوں کی خدمت میں کہ زندگی رہی تو دین کے خلاف جن جگہوں سے کام کیا گیا ہے، میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں، یہ کتاب ہے الاحادیث الموضوعہ فی فضائل ہے، پڑھ لیجئے، میں نہ لوں، اور یہ واقعاً قاری ظہور احمد فیضی نے بڑی محنت کر کے اس کتاب کو تدوین کیا ہے۔
تو شب ولادت امام رضا علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام کی زندگی پر غور کرنے والوں، ان کی جدہ کا ذکر سنو، پھر امام رضا علیہ السلام کی گفتگو کرتا ہوں. آپ کہہ رہے ہوں کہ مولانا شروع تو کریں. میں ہمت پکڑ رہا ہوں، میں امام رضا علیہ السلام کی مدد مانگ رہا ہوں. میرے اندر اتنا شرح صدر پیدا ہو کہ میں اس بات کو پڑھ سکوں، اس لیے کہ بہت سنگین ہے. یعنی واقعاً وہ زمانہ آ گیا کہ ہمیں قرآن کی سند حاصل شدہ خاتون حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، آیت تطہیر کی تنہا شامل خاتون، دین اسلام کے بچانے والی افضل ترین خاتون، اور ہمیں اس کے دفاع کے لیے آج بات کرنی پڑے. ہمیں تو ان کے فضائل بیان کرنے چاہیے تھے، ہمیں تو ان کی تاریخ بیان کرنی چاہیے تھی. آج ہم دفاع کرنے کے لیے آئے، اس لیے کہ کچھ نادانوں نے عجیب گفتگو کی ہے. پھر آپ کہیں گے مولانا نادان سے آپ عقل مندی کی گفتگو تو توقع نہیں کر سکتے. ہاں، لیکن نادانی کس حد تک؟ بتاتے ہو اپنے آپ کو ایک دین کا عالم نما، اور پھر آ کے کہتے ہو کہ جناب فلاں نے یہ بڑا اچھا کیا کہ سادات کو حرام کھانے سے بچا لیا، وہ بھی کسی ایک کی رائے لا کر، ایک کتاب کھول کر. ورنہ نعوذ باللہ اگر وہ باغ فدق جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو دے دیا گیا ہوتا، نعوذ باللہ، آپ زبان درازی دیکھیں تو کیا ہوتا کہ سادات کے پیٹ میں نعوذ باللہ من ذالک استغفر اللہ حرام کا لقمہ جاتا. یعنی تم آ کے یہ کہو گے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے پیٹ میں نعوذ باللہ حلال کا لقمہ جائے گا یا حرام کا لقمہ جائے گا. مجھے یہاں پر اپنی زبان کو گندا نہیں کرنا، مجھے امام رضا علیہ السلام کی جشن کی خطاب ہے. میری پاک محفل میں میں یہاں پر ہوں، میں یہاں پر میرا دل چاہتا ہے میں بدترین الفاظ استعمال کر کے اس کو، آپ انتظار کر رہے ہیں، میں نے بھی امام رضا علیہ السلام سے توسل کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گفتگو جو میں کرنے جا رہا ہوں اور جس کے مدارک میں نے پہلے سے بیان کر دیے، اور اگر آپ کو یہ مدارک چاہیے ہوں تو زہرا اکیڈمی کے فیس بک پہ اس کو میں اپنے فیس بک پہ بھی ڈال دوں گا اور زہرا اکیڈمی کے فیس بک پہ بھی ڈال دوں گا، تاکہ آپ لوگوں کے پاس یہ چیز رہے. احترام سے بات کیجیے، یہ ہے ذرا یہ دیکھ لیجیے کیا ہے کیا نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ کیا ایسی کوئی بات ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنا حق مانگا ہو اور ان کا حق انہیں نہ دیا گیا ہو؟ یہ جو حدیث میں پڑھتا جاؤں گا اور ترجمہ کرتا جاؤں گا، یہ حدیث صحیح بخاری میں اجمال اور تفصیل کے ساتھ 10 مرتبہ آئی ہے. میں ایک بار پھر جنہوں نے یہ مختصر اور جامع سند کے ساتھ حدیث کو بیان کیا ہے، العبد السید محمد الفائزی، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس لیے کہ یہ علمی خیانت ہوتی ہے کہ آپ کسی اور کی چیز کو اپنی طرف سے بیان کر دیں اور ایسا دکھائیں جیسے آپ نے کیا. نہیں، حق بنتا ہے فائزی صاحب کا شکریہ ادا کروں جہاں پر بھی ہیں کہ انہوں نے اس چیز کو تیار کیا اور انہوں نے اپنے آپ کو جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی شفاعت کا مستحق قرار دیا. الفاظ تاریخی ترتیب کے ساتھ سے بیان کیے جا رہے ہیں. حدثنا عبد العزیز ابن عبد اللہ حدثنا ابراہیم ابن سعد عن صالح عن ابن شہاب قال اخبرنی عروة بن الزبیر ان عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا، ان کی کتاب میں جیسے لکھا ہے اخبرت ہو، انہوں نے
عروۃ بن زبیر کو بیان کیا ان فاطمہ علیہ السلام ابنت رسول اللہ، کوئی اور فاطمہ نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے، وہ علی نے لکھا، سألت ابا بکر الصدیق بعد وفات رسول اللہ، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، میں دقیقاً الفاظ پڑھ رہا ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم ان یقسم لها میراثها ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مما افاء اللہ علیہ، کہ جناب عائشہ فرماتی ہیں جناب عروۃ بن زبیر کو کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی تھی، انہوں نے ابو بکر صدیق سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد سوال کیا کہ حضور اکرم کی میراث کو تقسیم کیا جائے، جو چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوڑا ہے مما افاء اللہ علیہ، وہ تقسیم کیا جائے۔ یہاں ایک نقطہ سمجھاتا چلوں، فے اور غنیمت میں فرق ہے۔ غنیمت وہ چیز ہے کہ جس پر جنگ ہو اور جنگ کے بعد ہاتھ میں آئے، فے وہ چیز ہے کہ جو جنگ کرنے جائیں لیکن سامنے والے کہ بھئی آپ لے لیں، اور بغیر جنگ کے ہم تسلیم ہوتے ہیں، اور شرائط ہیں ان کے۔ خیبر والوں نے جنگ کی، وہاں پر غنیمت ملی، فدق والوں نے اپنے آپ کو پہلے تسلیم کر دیا، وہاں پر غنیمت نہیں، فے ملی۔ حضور اکرم نے فے مخصوص قرآن مجید کی بنیاد پر فے مخصوص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، غنیمت جنگ میں شرکت کرنے والوں کو، سوار کے لیے الگ، پیادہ کے لیے الگ۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ نے فرمایا کہ جو فے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں آئی تھی، اس کو تقسیم کریں آپ، جیسے کہ جیسے ہی وصال ہوا، خلافت والی ساری چیز ہوئی، تو سب چیزیں حکومت کے ہاتھ میں چلی گئیں۔ اب صاحب آیہ تطہیر، صاحب عنوان نساءنا فی المباہلہ، سورہ حل اتا کی تفسیر، سورہ کوثر کی تفسیر، فاطمۃ بضعۃ منی من اذاہا فقد اذانی، اینڈ سو اینڈ سو اینڈ سو۔ اب یہاں پر آ کر آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ ریفرنس سے بات کر رہا ہوں اس لیے زیادہ مشکل نہیں ہے۔ فقال لہا، یہ حدیث کون بیان کر رہا ہے؟ جناب عائشہ بیان کر رہی ہیں اور خود نقل کر رہی ہیں کہ ابا بکر نے ان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نورث ما ترکنا صدقتن، ما ترکنا صدقتن، ہم سے کوئی ارث نہیں لیتا اور جو ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہے، ٹھیک۔ فغضبت فاطمۃ بنت رسول اللہ، کیسے پڑھوں میں؟ میرے خیال میں میرا دل یہ کہہ رہا ہے کہ عصر عاشور شہادت امام حسین کا پڑھ لینا آسان ہے۔ یہ جملہ پڑھنا میرے لیے، فغضبت فاطمۃ بنت رسول، رسول کی بیٹی غصے میں آ گئی۔ کہنے والے کہتے تھے جب ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد آتی تھی تو ہم فاطمہ کو دیکھتے تھے، ہمیں ان میں رسول اکرم کی سیرت بھی نظر آتی تھی اور ہمیں ان کے اندر
جناب رسول اکرم کی صورت بھی نظر آتی تھی. جب منع کر دیا گیا فغضبت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحجرت ابا بکر، تو آپ نے ابو بکر سے، حضرت ابو بکر لکھا ہوا ہے، اپنے آپ کو الگ کر دیا. اور جناب عائشہ فرماتی ہیں فلم تزل مہاجرتہ حتی توفیت وعاشت بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 اشہر. جناب عائشہ فرما رہی ہیں، سند خود چیک کیجئے اگر آپ کو بہت زیادہ شک ہے، میں نے ریفرنسز دے دی اور یہ صحیح بخاری کے الفاظ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. بس غضبناک ہو گئی فاطمہ، رسول کی بیٹی فاطمہ تو بضعۃ منی، جس نے اس کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی. آگے کیا کہوں. بس وہ ابو بکر سے اپنے آپ کو انہوں نے دور کر لیا، اور ان کا یہ اپنے آپ کو دور کرنا اس وقت تک تھا جب تک وہ زندہ رہیں. اور فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد 6 مہینے زندہ رہیں. چلیں آپ کی تاریخ میں 6 مہینے تو ہم فعلاً اس کو پڑھ لیتے ہیں، ہمارا تو معلوم ہے ہمیں. قالت، جناب عائشہ کیا کہتی ہیں، وکانت فاطمہ تو تسأل ابا بکر نصیبہ ممت ترک رسول اللہ. اصل میں ابھی توضیح دے رہی ہیں کہ رسول کی پیاری بیٹی، رسول کی واحد بیٹی، جس کے احترام میں رسول اکرم کھڑے ہو جاتے تھے جب مدینہ سے تشریف لے جاتے تھے، تو سب سے آخر میں خدا حافظی، جب مدینہ واپس آتے تو سب سے پہلے آمد کیا کیا کہتا جاؤں. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ قالت وکانت فاطمہ، تو جناب فاطمہ جو ہیں وہ ابا بکر سے اپنا نصیب مانگتی تھیں، اپنا حصہ مانگتی تھیں. اردو کا نصیب نہیں، عربی کا نصیب، یعنی اپنا حصہ مما ترک رسول اللہ، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترک کیا تھا. من خیبر و فدق و صدقتہ بالمدینہ، خیبر میں سے جو ملا رسول اکرم کا. اس کا مطلب ہے کہ جنہوں نے حکومت بنائی انہوں نے حکومت کو فوراً کنٹرول میں لے کر جو چیزیں تھیں سب کنٹرول میں لے لی. خیبر کا، فدق کا اور مدینہ کے جو صدقات تھے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیا گیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہاں صدقے سے مطلب وہ نہیں جو سادات پہ حرام ہے. فابا ابو بکر، ابو بکر نے منع کیا علیہ ذالک، کہا نہیں یہ آپ کو نہیں دے سکتے. وقالت لست تارکا شیئا کان رسول اللہ وقال، اور جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ ابو بکر نے کہا کہ لست تارکا شیئا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعمل بہ الا عملت بہ، کہ میں ایسے کسی کام کو نہیں چھوڑ سکتا کہ جس کو رسول اکرم نے عمل کیا ہو اور میں اس کو چھوڑ دوں، رسول اکرم کے کام کو انجام دوں گا. فإنی اخشى ان ترکت شیئا من امری ان ازیغ، مجھے ڈر ہے کہ اگر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی امر مجھے پہنچاؤ اور میں اسے چھوڑ دوں تو میں زیغ، راستے سے ہٹ جاؤں، ازیغا، دوسرے راستے میں نکل جاؤں. پھر جناب بخاری فرماتے ہیں فما صدقتہ بالمدینہ، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ تھا مدینہ میں، فدفع عمر الی علی و عباس، مولا کائنات
اور ان کے ساتھ حضرت عباس چچا کو دیا گیا. فَأَمَّا خیبر و فدق، لیکن خیبر اور فدق کا جو مال تھا فَأَمْسَكَهَا عمر، تو جناب عمر نے وہ بھی روک لیا. ہم صرف اتنا کہتے ہیں. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے صدیقہ ہونا تو قرآن سے ثابت ہے نا. اگر وہ صدیقہ نہیں ہوتی تو انہیں کبھی بھی مباہلہ میں نہیں بھیجا جاتا. ان کا مباہلہ میں جاننا دلیل ہے کہ وہ صدیقہ تھیں اور ہیں. اور میں نے اس حدیث کو آہستہ آہستہ لفظ و لفظ اس لیے پڑھا کہ آپ لوگ کم از کم سن لیں اور آپ کے ذہن میں چیزیں بیٹھ جائیں. چھوڑ دیجئے، بہت کچھ آیا ہے اور بہت کچھ آئے گا. اگر آپ اہل سنت کی تاریخ کی کتابوں میں دیکھیں گے تو انشاءاللہ محرم کے موضوع میں یہ بات رکھوں گا کہ ابن تیمیہ اور اس کے بعد کے لوگوں نے خود اپنے سے پہلے والے اہل سنت کو شیعہ قرار دیا ہے. اور آج بھی اہل سنت کا ایک بہت بڑا گروہ جس کو ہم سواد اعظم کہتے ہیں وہ اہل بیت کا چاہنے والا بھی ہے. اور اس موقع پہ انہوں نے خاتون جنت جگر گوشہ رسول کا بہترین دفاع بھی کیا ہے. ہم نے ایک مختصر خدمت کی، گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. اللہم صلی اللہ. اب آتے ہیں کچھ اپنی چیزوں کی طرف. امام رضا علیہ السلام کی زندگی پر اگر ہم نظر ڈالنا چاہیں تو ہمیں وہاں سے نظر ڈالنی ہوگی کہ چھٹے امام علیہ السلام کے زمانے سے فرقوں پہ فرقے بننا شروع ہو گئے. جو مشہور ترین، واضح ترین، صاف ترین آپ کے سامنے مثالیں ہیں وہ یہ کہ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرزند اسماعیل کا انتقال ہو گیا. امام علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی، اس کے بعد اسماعیلی فرقہ بن گیا. اسی میں سے پھر فاطمیون نکلے، اس کے بعد سے پھر بورا کی بھی ایک شاخ نکل آئی. تو یہ چیزیں ہمارے لیے تاریخ میں موجود ہیں. میں امام رضا علیہ السلام کے زمانے کی بات کرتا ہوں تو آپ دیکھیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے وصال کے بعد اسماعیلیہ الگ ہو گئے، واقفیہ الگ ہو گئے، فتحیہ الگ ہو گئے، ابطحیہ الگ ہو گئے. انشاءاللہ موقع رہے گا تو ہم اگر اللہ نے توفیق دی محرم میں کوئی ایک عشرہ کریں گے. مسلمانوں میں منحرفین اور اماموں سے منحرف ہونے والے، ان کو شیعہ تو نہیں کہہ سکتا. جب امام رضا علیہ السلام کی یہ ولایت عہد سے پہلے کا زمانہ مدینہ میں گزرا، کیونکہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت تو بغداد میں ہوئی نا، اس لیے جنازہ جسر بغداد میں رکھا گیا. امام علیہ السلام کے زمانے میں جب ظاہری یعنی شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بعد لوگ آنا شروع ہوئے اور امامت کو انجام دینا امامت کی ذمہ داریوں کو انجام دینا شروع کیا، تو امام نے دیکھا کہ عجیب مسئلہ ہے. کہیں غالی ہیں، کہیں مقصر ہیں، کہیں کچھ ہیں. یہ تو ایک عجیب ماحول بنا ہوا ہے. تو لوگوں نے آ کے پوچھا ہم کیا کریں، یہ کیا صورتحال ہے. ریفرنس پہلے پڑھ دوں، عیون اخبار رضا والیوم 1 پیج نمبر 304. الحمدللہ اردو میں بھی ترجمہ ہو گئی. امام علیہ السلام فرماتے ہیں، امام سے پوچھا بھائی امام بتائیے ہم کیا قانون استعمال کریں تاکہ ہمیں پتہ رہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. ہمیں
گائیڈ کیا امام نے. ان مخالفین وضعوا اخبارا فی فضائلنا، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارے مخالفین نے، عجیب ہے، ہمارا یہی حدیث ہمارا انشاءاللہ محرم کے کسی عشرے میں عنوان رہے گا. ان مخالفین وضعوا اخبارا فی فضائلنا، عجیب، ہمارے مخالفوں نے، امام رضا علیہ السلام شب ولادت، بڑا دل چاہتا ہے کبھی مشہد چلے جائیں، کبھی کربلا، راستہ کھلا تھا تو جاتے تھے، ایسا نہیں کہ نہیں گئے، لیکن اب زیادہ دل چاہتا ہے. آپ لوگوں کے بھی دل چاہتے ہوں گے، دعا کریں جلدی سے کورونا ختم ہو. جس کو توفیق ملے وہ جائے، جس کو توفیق نہ ملے وہ یہاں سے بیٹھ کے سلام کر لے. ان مخالفین وضعوا اخبارا فی فضائلنا وجعلوا علی ثلاثت اقسام، ہمارے مخالفوں نے احادیث جعل کیے. مائی گڈنس، کیا کیا انہوں نے 3 قسم کی حدیثوں کو جعل کیا. امام رضا علیہ السلام فرما رہے ہیں گھبرائے مت کریں. وہ بابا امام کے ہوتے ہوئے، امام کے زمانے میں جب فرقے بنتے، گروہ بنتے، الگ ہوتے، امام کو نفی کرتے ہوئے جاتے ہیں، تو آج تو بہت کچھ ہو سکتا تھا، اتنا ہو ہی نہیں رہا. پہلی قسم فرماتے ہیں غلو، الغلو، وثانیہ التقصیر فی امرنا، وثالث التصریح بمثالیب اعدائنا. ایک تو ہماری شان میں غلو کر دیا، دوسرا ہماری شان گھٹا دی، اور تیسرا ہمارے دشمنوں کی خوبیاں بیان کرنا شروع کر دی. نتیجہ کیا ہوا؟ بہت جامع حدیث ہے. فَإِذَا سَمِعَ النَّاسُ الْغُلُوَّ فِينَا كَفَّرُوا شِيعَتَنَا. دشمنوں نے غلو کیا ہمارے بارے میں، اور جب ہمارے شیعوں نے اس غلو کی ان احادیث کو پڑھنا شروع کیا تو ہمارے شیعوں کی تکفیر ہونا شروع ہو گئی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ دشمن نے غلو کی حدیث بنائی، پوری حدیث کی فیکٹری کے بارے میں تمام تفصیلات انشاءاللہ ایک اشرہ آن لائن ضرور کروں گا، زندگی رہی، اور ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ اہل سنت کے اندر کیا کیا ظلم ہوا اہل سنت بھائیوں پر، اور ہمارے ہاں کیا ظلم ہوا، بہت تفصیل کے ساتھ. زندگی رہی تو یہ خدمت انجام دیں گے، چاہے وہ زندگی کی آخری خدمت. تو جب ہمارے شیعہ غلو والی حدیثیں پڑھتے ہیں جو ہمارے دشمنوں نے گڑھی ہیں، اور لوگ ان حدیث کو سنتے ہیں، کفروا شیعتنا، وہ کہتے ہیں یہ شیعہ کافر ہے. مسئلہ ابھی کا نہیں ہے، گھبراتے ہو بہت جلدی. اب جو راستہ اختیار کیا وہ کربلا والوں کا راستہ ہے. سوچ لو، ہمت ہے تو چلو، نہیں ہمت ہے تو بھی چلو، امام زمانہ سے ہمت مانگو. کم از کم 7 یا 8 سال پرانی میری تقریریں نکالیں اور میں اس بات کی طرف توجہ دلاتا رہا ہوں. اللہ نے مجھے توفیق دی. خدا نخواستہ کوئی میں علم غیب کا تو دعویٰ نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی. میں اس وقت بیان کرتا تھا لوگوں، شیعہ مذہب اس وقت عروج پر جا رہا ہے، عقلی گفتگو عروج پر، اخلاقی گفتگو عروج پر، معنوی گفتگو عروج پر، فہم قرآن عروج پر، حفظ قرآن عروج پر. انقلاب اسلامی کی برکت سے مکتب تشیع عروج پر. خطرے کی گھنٹی اس وقت بجائی تھی، علماء نے بھی بجائی تھی. میں کون سا ایک ایسا 30 مار خانوں کہ میں نہیں کیا. مطلب یہ کہ ہم نے سب نے مل کے اس بات کو کہا تھا کہ ہوشیار ہو جاؤ. اس زمانے میں ہمارے لوگوں کو شہید کیا جاتا تھا. جب دیکھا کام نہیں بنا تو ہمارے لوگوں کو شہادت کو چھوڑ کر ہمارے باہر سے لوگوں کو لا کر ہماری چیزیں نکال کے ہمارے خلاف یوٹیوب پہ ڈالی گئی. وہ بھی اثر نہیں کیا تو پھر ہمارے ہی لباس میں، ہمارے ہی طریقے میں، اور ہماری
لہجے میں ہمارے خلاف وہ باتیں شروع ہوئی. امام رضا علیہ السلام شب ولادت عیون اخبار رضا. تو جب ہمارے دشمنوں نے غلو کی حدیثیں بنائیں گڑی اور ہمارے شیعوں نے محبت میں آ کے پڑھنا شروع کر دیں. کفروا شیعتنا. سنت چیک کر لیجئے گا اگر کو سمجھنا ہے. ہمارے شیعوں کی تکفیر شروع ہو گئی. وَنَسَبُوهُمْ إِلَى الْقَوْلِ بِرُبُوبِيَّتِنَا. اور ہمارے شیعوں کو اس بات پر یہ لوگ متہم کرنے لگے کہ تم تو اہل بیت علیہ السلام کو رب کہتے ہو، علی علیہ السلام کو رب کہتے ہو. اس لیے میں دستبستہ درخواست کروں گا تمام محترم ذاکرین علماء، میں ان کی پیر کی مٹی بھی نہیں ہوں. ذاکر ہوں نا. میری جامعۃ المنتظر میں علماء و ذاکرین کے محفل میں میری پہلی تقریر سنی ہے. میں نے کیا کہا تھا؟ ذاکری ایک مقدس امر ہے جس کی اہل بیت علیہ السلام نے بھی بہت شان بیان کی. اب کچھ لوگ اگر ذاکروں کے نام سے آ کر اپنے آپ کو مثلا، تو اس کی وجہ سے ذاکرین کو ہم برا نہیں کہہ سکتے. قائد ملت جعفریہ بہت خوبصورت فرماتے ہیں کہ پاکستان میں علماء کی بہت کمی تھی ہے. یہ ذاکرین تھے جنہوں نے کریا گاؤں گاؤں جا کے ذکر فضائل و مصائب اہل بیت علیہ السلام بیان کیا. اس میں انہوں نے دین بھی بیان کیا. اور اس طرح سے ہمارا دین آج ہم ذاکرین کا احترام کرتے ہیں. لیکن علماء و ذاکرین ایسے الفاظ کا استعمال کرنا کیوں ضروری ہے جس سے کسی بھی قسم کی کوئی غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے، جس سے کسی بھی قسم کی. دیکھیں امام رضا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ ہمارے دشمنوں نے ان مخالفینہ ہمارے خلاف حدیثیں جعل کی، جس کی پہلی قسم غلو ہے، جس کی دوسری قسم تقصیر ہے، اور جس میں تیسری قسم کیا ہے؟ تیسری قسم یہ ہے کہ جو ہمارے دشمن ہیں ان کی بھی باتیں انہوں نے گڑ کے ان کے مسالیب جو ہیں وہ بیان کرنا شروع کر دیے. تو جب ہمارے شیعہ کہیں ان کو حدیث مل گئی، اب وہ تو درایت سے نہیں واقف ہیں، بس انہوں نے سنا کہ اہل بیت کی شان میں ایک حدیث ہے، پڑھ دی. تو ہمارے مخالف یا عوام جو ہیں یعنی اہل سنت ان کو متہم کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہیں دیکھو اہل بیت کو رب کہتے ہیں. وَإِذَا سَمِعُوا التَّقْصِيرَ اعْتَقَدُوهُ فِينَا. اور جب ہماری شان میں کمی لائی گئی، نیچے کیا گیا، گستاخی کی گئی، اور ہمارے شیعوں نے سنی، کہا ٹھیک ہے بھئی حدیث ہے تو ہم مان لیتے ہیں. اور جب ہماری زبان سے، ہمارے نام سے ہمارے دشمنوں کی برائیاں بیان کی گئیں تو طلبونا باسمائنا، حدیث تولا نہیں، انہوں نے ہمارے نام سے ہم پر برا بلا کہنا شروع کر دیا. ایک حدیث کے بعد آئیے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. بہت پیاری کتاب ہے، یہ پورا ایک مجموعہ ہے، اعلام الہدایہ جو المجمع العالمی لأہل بیت علیہ السلام نے چھاپی ہے. اس کے یہ امام رضا علیہ السلام کا والیوم ہے اور اس کا پیج نمبر قابل ہے. بہت بہتر ہو اگر قوم و نجف کے طلاب اعظام اس کا ترجمہ کر سکیں، بہت بہت بہتر ہو جائے گا اور بہت سی غلط فہمی دور ہو جائیں گی. تقریباً 14 جلدوں میں 14 معصومین کے نام پر. پھر فرماتے ہیں وَاتَّخَذَ الْإِمَامُ عِدَّةَ أَسَالِيبَ فِي مَجَالِ الْإِصْلَاحِ الْفِكْرِ وَإِلَيْكَ إِذَاعُ. امام علیہ السلام نے، کیونکہ لوگ بہت زیادہ منحرف ہو رہے تھے، انحراف کی طرف جا رہے تھے، امام رضا علیہ السلام کو بھی عوام کے اندر اتنی آسانی سے آنے کا موقع نہیں مل رہا تھا. امام علیہ السلام نے کیا کیا؟ امام نے جتنے بھی انحراف فکری کے گروہ پھر رہے تھے، اپنی باتیں کر رہے تھے، امام علیہ السلام نے
ہر ایک کے رب میں کچھ نہ کچھ بیان کر دیا. المشبہ یہ بھی ایک گرو تھا. یہ باہر والوں میں نہیں، ہمارے اپنے والوں میں گھبراتے ہیں کہ جناب پتہ نہیں کیا ہو گیا اور کیا ہو گیا. فرماتے ہیں الہی بدت قدرتک ولم تبد وحیت فجہلوک. الہی بدت قدرتک، پالنے والے یہ تشبیہ دینے والے جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ مشبہ تیری قدرت جو ہے وہ ظاہر نہیں ہے، جبکہ تیری قدرت ظاہر ہے. تیری حدود کو انہوں نے بیان کیا تشبیہ کے ذریعے، تیری تقدیر کو بیان کیا، میجرمنٹس کو بیان کیا. اللہ غیر ما بہی، جو تیرے شان میں نہیں ہے. وہ صفو کا، اور اس طرح سے تیری صفتیں بیان کی جس سے تو بری ہے، منزہ ہے. وَإِنِّي بَرِيءٌ یا الہی من الذین بالتشبیہ، جو تجھے تشبیہ کرتے ہیں. امام رضا علیہ السلام فرماتے میں اس سے بری ہوں. ختم، کراس. طلبو کا لیس کمثلک شیء، تجھے طلب کرتے ہیں تشبیہ کے ذریعے جبکہ تیری کوئی مثال ہی نہیں ہے. نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ پڑھیں نا، دیکھیں تو کیا کہا ہے. مجبرہ اور مفوضہ. مجبرہ کون ہے؟ جو کہتے ہیں کہ ہمیں مجبور کیا گیا. مفوضہ کون ہے؟ جو کہتے ہیں سب کچھ ہمارے ہاتھ میں دے دیا. ہم بہت جلدی گھبرا جاتے ہیں، خاص کر سوشل میڈیا اور واٹس ایپ میں ذرا سے دو چیزیں چلنے لگی، مولانا جواب دیں، مولانا جواب دیں، مولانا جواب دیں. او بابا، بہت سی چیزوں کو تو بغیر جواب دیے ہی مار دیا جاتا ہے، کیونکہ جب آپ جواب دینا شروع کرتے ہیں وہ چیز بڑی بننا شروع ہو جاتی ہے، وہ چیز اس قابل ہوتی نہیں ہے. ہاں یہ بات تھی کہ جب جناب زہرا سلام اللہ علیہ پر اتنی بدتمیزی کہی گئی تو جواب دیا جانا چاہیے تھا. اور الحمدللہ رب العالمین مکتب تشیع کے علماء نے جواب دینا شروع کیا اور بڑے خوبصورت جواب دیے گئے. کچھ لوگوں نے کچھ رقیق الفاظ استعمال کیے، میں نے درخواست کی کہ یہ کام نہ کیا جائے، اور آج ابتدا میں ہم نے بھی تبرکن اپنا حصہ ڈالا. اس کے بعد فرماتے ہیں مجبرہ اور مفوضہ من زعم ان اللہ یفعل افعالنا ثم یعذبنا علیہ، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمارے کاموں کو انجام دیتا ہے اس کے بعد ہم پر عذاب ڈالتا ہے. اہل سنت میں گروہ ہے، ہمارے میں بھی. اس زمانے میں اتنے نہیں ہیں لیکن تھے اس زمانے میں، تبھی تو امام نے فرمایا اللہ وہ جیسے کسی کو قید کر دو اور 4 دن بعد نکالو، اس کو تم کو فلاں 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 کام گئے تھے، تم نے کیوں نہیں کیا؟ بھائی تم نے مجھے قید میں ڈالا تھا. تو کیا ہوا؟ کام تو تم کو کرنا چاہیے تھا. جبر. امام نے فرمایا ہم اس کے قائل ہیں وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَوَّضَ أَمْرُ الْخَلْقِ وَالرِّزْقِ إِلَىٰ حُجَجِهِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے امر الخلق والرزق بس ائمہ کے ہاتھ میں دے دیا، خود فارغ ہو گیا. ایسا بھی نہیں، بلکہ کیا ہے؟ قدرت الہی اپنی جگہ پر ہے. اب الہی قدرت ائمہ معصومین علیہ السلام کو قدرت و طاقت عطا کرتی تو اس میں کسی قسم کی کوئی مشکل بات نہیں ہے. اللہ جس کو چاہے جیسے چاہے دے دے، ختم ہو گئی بات. فقط قال بالتفویض، لیکن جو یہ سمجھے کہ نہیں بس اب اللہ نے سب کچھ دے دیا، اب کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کیا کریں، آپ کو دیکھتے ہیں تو کچھ اور، عوام میں جاتے ہیں تو کچھ اور سمجھ آتی ہے. امام نے فرمایا ایک چھوٹی سی مجھ سے حدیث سن لو، میری بات سن لو، وہ دیٹ از اسٹینڈرڈ. ما دون الخالق ما فوق المخلوق، نہ غلو کرو نہ تقصیر. ما دون الخالق، جو خالق ہے اس سے ہم نیچے ہیں، اس نے ہمیں خلق کیا ہے. ما فوق المخلوق، جو مخلوق ہے اس سے ہم بہت اوپر ہیں، بہت اوپر ہیں. پھر فرماتے ہیں فقط قال بالتفویض والقائل بالجبر کافر والقائل بالتفویض مشرک. ظاہر ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ بس اللہ نے سب کچھ دے دیا اور وہاں کچھ بھی نہیں ہے، تفویض آج کے زمانے میں ہمارے بعض
تقریر کرنے میں ذاکر نہیں کہوں گا، ذاکر مقدس لفظ ہے، بعض تقریر کرنے والے تفویض کے قائل ہیں، اس لیے امام علیہ السلام نے فرما دیا جو تفویض کا قائل ہو وہ مشرک ہے۔ اس کے بعد ہم آگے آتے ہیں اور امام علیہ السلام اس بات کو فرماتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو انحراف کی حدیثیں نقل کرتے ہیں ان سے دور رہو، اور باقاعدہ بتایا فلاں اس نے یہ غلطی کی، فلاں اس نے یہ غلطی کی، اس نے رسول اکرم سے یہ حدیث نسبت دی، یہ سب غلط ہیں۔ وہ ارشد المسلمین، مسلمین کی ہدایت کی۔ عجیب و غریب لوگ تھے، جیسے مثلا مفتعلہ و منصوبہ، یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ رسول اکرم سے اپنی طرف سے حدیث گاڑ دی، حدیث تھی کچھ بنا کچھ دی۔ کیا حدیث تھی بتاتا ہوں، بنائی کیا گیا، ان اللہ تبارک و تعالی ینزل کل لیلۃ جمعۃ الی سماء الدنیا، اللہ سبحانہ و تعالی ہر شب جمعہ ہے نا زمین کا جو آسمان ہے اس میں نازل ہوتا ہے۔ اچھا بھائی، امام نے فرمایا اصل حدیث اس طرح سے، لعن اللہ المحرفین الکلم عن مواضعہ، اللہ لعنت کرے ان لوگوں پر جو حقیقت کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ واللہ ما قال رسول اللہ کذالک، رسول اکرم نے یہ نہیں کہا۔ کیا فرمایا رسول اکرم نے؟ وانما قال ان اللہ تعالی ینزل ملکا الی السماء الدنیا کل لیلۃ فی الثلث الاخیر، ہر رات کے آخری تیسرے حصے میں، ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسی ان یبعثک ربک مقاما محمودا، حضور اکرم کو بھی تو فرمایا۔ میرے مولا فرماتے ہیں، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر رات کے تیسرے پہر میں، نماز شب کے اوقات میں، اور لیلۃ الجمعہ فی اول اللیل، اور شب جمعہ میں مغرب کے وقت سے، فیامرہ، اور ملک جو آسمان زمین پر آتے ہیں ان کو حکم دیتے ہیں کہ آواز دو، حل من سائل فاعطی، ہے کوئی سوال کرنے والا اس کو دیا جائے۔ ہر رات میں آخری حصہ، تیسرا حصہ، اور شب جمعہ مغرب کی اذان سے لے کر حتی مطلع الفجر، حل من سائل فاعطی، حل من تائب فاتوب علیہ، یا فاتوب علیہ، دونوں ہو سکتے ہیں۔ ہے کوئی مانگنے والا جسے دیا جائے، سبحان، ہے کوئی میری طرف پلٹنے والا تو میں اس کو اپنی طرف پلٹا دوں۔ حل من مستغفر فاغفر له، شب جمعہ، کیا بابرکت رات، ہے کوئی توبہ کرنے والا، مغفرت مانگنے والا، میں اس کو معاف کر دوں۔ امام فرماتے ہیں یہ حدیث ہے، حدثنی بذالک ابی عن جدی عن آبائی عن رسول اللہ، یہ حدیث ہے، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ آ جاتا ہے، لیکن کیونکہ ان کے ذہن میں، تو امام علیہ السلام نے کما دعا امام رضا الی مقاتل، فرمایا مقابلہ کرو منحرفین سے، کس سے؟ مجبرہ سے، مجبرہ سے، مفوضہ سے، غلاظ سے، اور ہر وہ شخص کہ جو دین سے ہٹ کر کسی چیز کی بات کرے اس سے مقابلہ کرنے کا حکم دیا۔ ہمارا کیا تعلق ان چیزوں سے، ہم تو اپنے بس عبادت کرتے رہیں۔ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، امت میں ایسے لوگ ہونے چاہیے نا جو امر بالمعروف کریں، نہیں عن المنکر کریں، اور یہی تو کامیاب لوگ ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگ جبر کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو عبادت پہ بھی جبر کرتا ہے اور گناہ پہ بھی جبر کرتا ہے۔ عبادتوں پہ جبر کر کے، یا شاید میں اس کو اس طرح سے لوں، شاید کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو گناہ پر مجبور کرتا ہے، یہ صحیح ترجمہ ہو، یا انہیں ایسے کاموں کی ذمہ داری دیتا ہے جس کی وہ طاقت نہیں رکھتے۔
امام فرماتے ہیں اس طرح کے خیالات رکھنے والوں کے ساتھ ان کا ذبیحہ مت کھانا. ہمارا کیا جو بولتے رہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو شعروں میں چیزیں چل رہی ہیں، جو نوحوں میں چیزیں چل رہی ہیں، جو تقریروں میں مجلس نہیں کہہ سکتا ان تقریروں کو، مجلس مقدس لفظ ہے. ذاکر نہیں کہہ سکتا اس طرح کی باتیں کرنے والوں کو، ذاکر مقدس لفظ ہے. یہ محترم چیزیں ہماری مقدس چیزیں. تو جو تقریروں میں اماموں کے نام پر چیزیں کہتے ہیں، امام فرماتے ہیں ان کا ذبیحہ مت کھانا، ان کی گواہی قبول مت کرنا، ان کے پیچھے نماز مت پڑھنا، اور زکوٰۃ میں سے ان کو کچھ نہیں دینا. اور پھر فرماتے ہیں اللہ اکبر، الغلاۃ کفار والمفوضۃ مشرکون من جالسہم او خالطہم او واکلہم. امام کے ماننے والوں اور اتنی کوتاہی پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، آج نہیں ہیں. غلاط کفار ہیں، مفوضہ مشرک ہیں. جو ان کے ساتھ بیٹھے گا، ان کے ساتھ آمد و رفت رکھے گا، ان کے ساتھ کھائے گا پیے گا، ان کے ساتھ صلہ رحم کرے گا، ان کے ساتھ بیٹیاں لے گا بیٹیاں دے گا، ان کی باتوں کو مانے گا، یا ان کو امین قرار دے گا، یا ان کی حدیث کی تصدیق کرے گا. ہم بات تو صحیح کہتے ہو. واہ واہ. حسین بھی ایک، خدا بھی ایک. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ جیسے خدا وحدہ لا شریک ہے ویسے حسین وحدہ لا شریک ہے. امام حسین علیہ السلام کے بارے میں جو کہنا ہے میرے بارے میں کہیے. جواب دے رہے ہیں مجھے؟ میں سوال کرتا ہوں. اور واہ واہ کی کیا، بس نہیں چلتا چھت پھاڑ دیں. اور اگر آپ یہاں پر کہہ دیں بھائی یہ کیا کہہ رہے ہو، اللہ تعالیٰ رحمت کرے آیت اللہ تعالیٰ جوہری صاحب آل اللہ مقام. انشاءاللہ کسی موقع پر ان کے بارے میں بھی آرائز پیش کروں گا. کیا خدمت انجام دی انہوں نے. ہر ایک کی ایک خصوصیت ہوتی. انہوں نے اپنے کام کو عروج تک پہنچایا. اب دیکھیں وہ مجلس فرماتے تھے، پڑھ رہے تھے آل اللہ مقام، اور بیچ میں کسی نے کھڑے ہو کے شعر پڑھ دیا. ہمارے اس میں بھی ہوتا ہے. میں تو اپنی بات کر دوں گا آپ کو. اس نے شعر پڑھا، اس میں وہاں پر کہا بھائی یہ چیزیں یہاں نہیں چلیں گی، یہ شرک کی چیزیں یہاں نہیں چلیں گی، تم نے شرک کر دیا. میں کہہ دوں تو مجھے وہیں سے جوتے مارنے لو. آج کے زمانے میں ہم میں سے کوئی کہہ دے تو ہم وہیں سے جوتا پھینک دیں، جوتا مارو اس کو. شاعر نے جو کہہ دیا وہ عقیدہ صحیح ہو گیا. عالم دین نے کہا کہ وہ عقیدہ صحیح نہیں، تو عالم دین کو جوتا مارا جائے گا، شاعر کو نہیں مارا جائے گا. اور حضرات آج ہم 11 ذیقعت 1441 ہجری میں ہے نا، زندگی رہی 11 ذیقعت 1445 ہجری میں. پوچھیں گے آپ سے امام کیا فرماتے ہیں. نہ غلات کے ساتھ، نہ مفوضہ کے ساتھ، نہ اٹھو بیٹھو، نہ ان کے ساتھ زندگی کرو، نہ کھاؤ نہ پیو، نہ ان سے مواصلات کرو، نہ بیٹیاں دو نہ بیٹیاں لو، نہ ان کی امانتوں کو لو نہ ان کو امانتیں دو. اور اگر کوئی بات کہیں ہمارے بارے میں تو اس کی تصدیق مت کرو. اور اگر کسی نے ایک جملے سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، امام فرماتے ہیں کسی نے ایک جملے سے ان کی مدد کی، ایک واہ، جس واہ 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 نہیں واہ کہہ دیا، خرج من ولایت اللہ عز وجل و ولایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ولایتنا اہل البیت. آج میں تھوڑا ٹائم زیادہ لینے والا ہوں. تھک جائیں تو آپ تو چائے لے لیجئے، کافی لے لیجئے، کوئی حرج نہیں ہے. ویسے بھی شب ولادت ہے، حرج نہیں ہوتا، مصائب نہیں ہے. ایک غلط شعر پڑھ دیا اور آپ نے واہ کہا تو اس واہ کو واپس لے بھی نہیں سکیں گے. اور امام فرماتے ہیں کہ وہ خرج من ولایت اللہ و ولایت رسول اللہ و ولایت اہل البیت. اٹھاؤ نا عیون اخبار رضا، امام رضا علیہ السلام سے منسوب کتاب، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 203 پڑھو نا، پتہ تو چلے.
کیوں مومنین گھبراتے ہیں بھائی؟ امام ائمہ معصومین علیہ السلام نے ہر زمانے کے لیے دیواریں کھڑی کر دی ہیں. ان ہدینا السبیل اما شاکر و اما کفورا. ہم نے راستہ بتا دیا، چاہو تو ہے. اب دیکھیں، ایک او اعانہم بشطر کلمت، ایک کلمے حصہ، خرج من ولایت اللہ عز وجل و ولایت رسول اللہ و ولایت اہل البیت علیہم السلام. اللہ بلکہ لعن اللہ الغلاۃ الا کانوا یہودا الا کانوا مجوسا الا کانوا نصارى الا کانوا قدریہ الا کانوا مرجئہ الا کانوا حروریہ، سب کے نام لیتے گئے. ان میں سے بھی غیر ادیان والے غلاۃ بھی، دین والے بھی. ولا تقعدوہم ولا تصادقوہم وابرؤوا منہم برأ اللہ منہم. ان کے ساتھ بیٹھو نہیں، ان کی تصدیق کرو نہیں، اور ان سے برات حاصل کرو. برأ اللہ منہم، اللہ ان سے بری ہے. یہ بھی ابن اخبار رضا والیوم 2 پیج 202. اب وہ لوگ جو امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں مشکلات پیدا کرے اور امام علیہ السلام کی انسلٹ کرتے تھے، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو، میں اس حکم کا انتظار کر رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی قائم علیہم السلام کو اجازت دیں کہ زمین پر عدل و انصاف سے. امام رضا پہ تان کرتے تھے، کھڑے ہو جائیں نا، ہر امام کو یہ کہتے تھے کھڑے ہو جائیں، مقابلہ کریں. امام نے فرمایا کہ جب اللہ حکم دے گا تب قیام کیا جائے گا، اور اس زمانے کے امام تشریف لائیں گے جو قائم منتظر ہیں اور ہیں. ہم بھی ان کا انتظار کر رہے ہیں. امام علیہ السلام کو ایک تو اپنے والد کی شہادت کو ثابت کرنا پڑا. امام کی شہادت ہو گئی اور لوگ کہہ رہے، جب امام علیہ السلام نے فرمایا نا فلاں فلاں فلاں، بابا یہ پیسے کا معاملہ اور خمس کا معاملہ بہت خطرناک رہا ہے، لوگوں نے اپنی دین، ایمان، دنیا، آخرت سب تباہ کر دی. امام نے فرمایا بابا کا انتقال ہو گیا، اب میں ان کی جگہ امام منصوب ہوا ہوں، تھا اور ہوں، اور جو میرے بابا کی امانت ہے آپ کے پاس لے جائیں. او خط لکھا، میں شاید نام نکالوں، اب ٹائم نہیں میرے پاس. امام علیہ السلام نے خط لکھا. لوگوں نے جواب دیا کہ نہیں وہ تو وہی قائم ہے، امام قائم ہے علیہ السلام، کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے غیبت میں اٹھا لیا. اور جب وہ دیکھیں وہ بوڑھا، اللہ اس کی اب کیا ہوگا، اس نے امام زمانہ کا انکار کر دیا. یہاں پر ساتویں امام کو امام زمانہ کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں امام زمانہ کا نام ہے ہی نہیں، کہیں تو وہ تھے ہی نہیں، یہ سب بنائے گئے. واہ سبحان اللہ. ایک پورا گروہ امام رضا کا انکار کرتا ہے کہ ساتویں امام زمانہ ہے، غیبت میں لیے جائے گئے. یہاں پر یہ بوڑھا، استغفر اللہ. امام علیہ السلام کے ایک صحابی محمد ابن عاصم آئے امام کے پاس، حاضر ہوئے، کہا بلغنی انکا تجالس الواقفہ، تم ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہو جنہوں نے میری امامت کا انکار کیا اور میرے بابا کو غائب امام قرار دیے. اسے کہا ہاں مولا، میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں لیکن ان کی مخالفت کرتا ہوں. اس سال محرم میں کیا کرنے والے ہو تم؟ امام رضا کی بات ماننے والے ہو یا اپنے مرضی میں بیٹھنے والے ہو؟ افسوس ہے مجھے کہ بعض لوگوں نے ٹیلی ویژن چینل پر جا کر جو گفتگو کی ہے چیک تو کریں. اہل سنت کے 11، 12، 13 لاکھ لوگوں نے وہ کلپیں دیکھی ہیں کہ جس میں اہل سنت والے ایک صاحب سے کہتے ہیں کہ بھائی وہ 50,000 ریفرنس لا دو، اور وہ بات ٹال دی جاتی ہے. میں نے 4,500 تو کمنٹس وہاں پر دیکھے جس میں ہمارے مکتب کو جتنا برا بھلا کہا گیا. امام علیہ السلام فرماتے ہیں بلغنی انکا تجالس الواقفہ، کہاں لیکن میں ان کی مخالفت کرتا ہوں، بیٹھتا ہوں ان کے درمیان، باتیں سنتا ہوں. امام نے فرمایا لا تجالسہم، خبردار مت بیٹھنا.
ناٹ الاؤڈ. یا ہمارے ساتھ بیٹھو یا ان کے ساتھ بیٹھو. اس کے بعد ان کو زکوٰۃ بھی مت دینا. یونس ابن یعقوب قال قلت لابی الحسن رضا اعطی هؤلاء الذین یزعمون ان اباک حی من الزکوٰۃ شیئا، وہ جو لوگ قائل ہیں کہ آپ کے بابا جو زندہ ہیں ان کو زکوٰۃ دی جا سکتے، لا تعطہم فانہم کفار مشرکون زنادقہ. کہاں کہاں تک جاؤں. تو جناب یہ امام رضا علیہ السلام نے آخری گفتگو، تھوڑا سا ٹائم زیادہ ہو گیا، کہ لوگوں کو علماء کی طرف. ایک شخص آتا ہے سالت الرضا، یہ ہیں عبدالعزیز ابن المہتدی. سالت الرضا علیہ السلام فقلت انی لا القاک فی الجنہ، میں ہم آپ کے پاس نہیں آ سکتے ہیں. فعن من آخذ معالم الدین، تو میں اپنے دین کی باتیں کس سے؟ قال خذ من یونس ابن عبد الرحمن، جاؤ یونس ابن عبد الرحمن ان سے سیکھ لو دین. ایک بڑی تعداد امام علیہ السلام نہیں دیکھیں، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے بہت سے شاگرد پھیلائے تھے، جنہوں نے خود اپنے شاگرد، انہیں شاگردوں نے بھی شاگرد بنائے. اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بھی شاگرد مشہور ہیں ان میں سے. تو امام رضا علیہ السلام نے ان شاگردوں کے شاگرد جو زندہ تھے ان کی طرف نام بتاتا ہوں. احمد ابن محمد البزنتی، محمد ابن الفضل الکوفی، وعبداللہ ابن جندب البجلی، حسین ابن سعید الاحوازی. سبحان اللہ. اور باقاعدہ فرماتے تھے، اور جو جھوٹے راوی تھے، فکان یقول عن یونس مولا علی ابن یقطین، علی ابن یقطین کا غلام تھا. کذب لعنہ اللہ علی ابی، یہ علی ابن یقطین کا جو غلام ہے یا مولا جو کہلاتا ہے، جو غلام ہی کہلاتا ہے، یونس جو ہے، اس نے میرے بابا پر جھوٹ کہا. ایک لسٹ ہے ان علماء کی جن کی طرف ائمہ معصومین اپنے زمانے میں لوگوں کو ارجاع دیا کرتے تھے. بڑی بات نہیں کرتا، 30 سال پہلے، تقریباً 31 ایئرس پہلے میں نے ایک بکلیٹ لکھی تھی، انڈرسٹینڈنگ دا اسکول آف اجتہاد، اور اس میں نے ریفرنس دیے تھے کہ مولا کائنات سے لے کر تو 11ویں امام علیہ السلام نے اپنے زمانے میں علماء کی طرف ارجاع دیا ہے. اور پھر میں ذرا ان لوگوں سے پوچھوں جو علماء کو برا بھلا کہتے ہیں، ہم تو خیر دینی طالب علم بھی کہلانے کے قابل نہیں ہیں، ہمیں صرف سورہ توبہ کی آیت نمبر 122 کا جواب دے دیں. اتنا شور مت کیا کریں. میرے استاد آیت اللہ شیخ محمد ہادی معرفت علی اللہ مقامہ بعض مرتبہ واقع سمجھانے کے لیے کہنے کہ ہم نجف میں تھے تو بہت بات مشہور ہوئی کہ نماز جمعہ کے واجب نہ ہونے پر کسی نے در سے خارج دیا اور اس میں 40 دلیلیں دی کہ غیبت کے زمانے میں نماز جمعہ واجب نہیں ہے. استاد مثلا فرماتے ہیں کہ 40 دلیل دینے کا مطلب ہے کہ بات کوئی بہت زیادہ محکم نہیں ہوا نا، 4-5 دلیلیں دے کر انسان بات کو ختم کر دیتا ہے. تو ہم بھی 40 دلیلیں نہیں دیں گے کہ یہ جو تم نے اس وقت ولایت کے نام پر، اور زمانے میں ولایت کے نام پر چیزیں نکلی ہیں، ہمیں ایک بات کا جواب دے دو، ہم سنتے ہیں، ہم بھی تمہیں سنتے ہیں، ہمیں اپنے مرکز میں بلا لو. مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ حوصلہ نہیں سننے کا، ہو کر کے چیزوں کو خراب کر دیتے ہیں. سوشل میڈیا میں آؤ نا، اخلاق اہل بیت علیہ السلام کو اپناؤ اور آ کے بات کرو، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. سورہ توبہ قرآن مجید کا 9واں سورہ، آیت نمبر 122. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تم کہتے ہو کہ آیت اللہ خامنائی، آیت اللہ سیستانی، یہ تمام مراجع، یہ سب جو ہے مثلاً ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو پہلا سوال میں کر ڈالوں کہ اگر ان کا دین سے تعلق نہیں ہے، اور انشاءاللہ میں عنقریب ایک پوری گفتگو اس نقطے پہ کروں گا کہ
کیوں اجتہاد اور تقلید واجب ہے ہونا؟ نہیں، ضروری ہے، واجب مانے ضروری ہونا، اس لیے کہ اجتہاد اور تقلید غیبت امام زمانہ علیہ السلام کے زمانے میں دین کی بیک بون ہے۔ اگر اجتہاد و تقلید کو ہٹا لیں، آپ دیکھ لیجیے آج کتنے فرقے بن گئے۔ اہل سنت والجماعت، اہل سنت الجماعت، سلفیون، وہابیون، بریلویون، اور اس کے بعد اگلی چیز جس کو ایک طرف میں توجہ دے رہا ہوں، اہل حدیث غیر مقلدہ۔ آپ نے اندازہ لگا لیا نا، جیسے وہاں پر ہے یہاں پر بھی ہو سکتے ہیں۔ ہمارا سوال یہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ توبہ، بس آخری 2 منٹ 3 منٹ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ توبہ میں آیت نمبر 122 میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً۔ میں ترجمہ بھی نہیں کروں گا، بھائی تم لوگ تو اہل ولایت ہونے کا دعویٰ کرتے ہو نا، تو اہل ولایت ہونے والے تو خود پڑھے لکھے۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، اس کا جواب دو نا۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ اس کو کیسے پورا کرو گے تم؟ اور میں نے آخری بات، ایک مرتبہ اب تو انتقال بھی ہو گیا، بہت زیادہ وہ تبلیغ کرتے تھے کہ ہمیں اجتہاد سے ہٹنا چاہیے اور اخباریت کی طرف جانا چاہیے۔ کچھ عرصے پہلے میں نے بیان تو کیا تھا، پتہ نہیں کس فورم پہ تھا، بہرحال پھر سے تو میں نے ان کو خط لکھا کہ میں نے آپ کی کتاب پڑھی اجتہاد اور تقلید پر اور اخباریت کے عنوان سے، اب تو 40 سال ہو گئے اس بات، 40 نہیں 35 سال سوری۔ تو مجھے آپ بتائیں کہ میں 2 مہینے بعد اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ ہمیں حج کی توفیق دی 1985 میں حج پہ جانا چاہ رہا ہوں، تقلید چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، مجھے خود بھی تقلید سمجھ نہیں آتی، تو زمانے نہیں آتی تھی، نئے میڈیکل کالج چھوڑ کے گئے تھے۔ مجھے بتائیں کہ میں حج کے امور کو کیسے انجام دوں؟ انہوں نے تو کوئی جواب نہیں دیا، ان کے ایلے بیلے چمچے جو تھے انہوں نے کہا بھائی قرآن میں جو آیات ہیں وہ دیکھ لیں، کچھ حدیثیں دیکھ لیں۔ میں نے کہا میرے بھی حوض علم قم میں جانے کے 2 سال ہوئے، مجھے تو عربی کی الف بھی نہیں آتی ہے، میں کیسے دیکھوں؟ کہ ترجمہ اٹھا لیں۔ ترجمہ اٹھا لیں اس کا مطلب ہے پھر ہم اسی بلا میں پھنسیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ تقلید نہیں ہونی چاہیے، تو جس کا ترجمہ ہوگا اس کی تقلید ہو جائے گی۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ بس میں یہ کہتا ہوں جب حق پہ رہنے والے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں نا تو باطل میں چلنے والے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ کیوں میرے مولا نے یہ شب ولادت امام رضا علیہ السلام میں تھوڑا سوال کرتا جاؤں حق پہ چلنے والوں کو، کیوں میرے مولا نے یہ درد دل بیان کیا، کاش وہ میرے 10 لے لیں، وہ میں ان کا 1 میرے پاس آ جائے۔ تم حق پر اور ڈھیلے ہو، تم حق پر، اور میں تم کو کہتا ہوں جنگ پہ چلو، گرمی میں کہتا ہوں تو کہتا ہوں گرمی ہے سردی میں جائیں گے، سردی میں کہتا ہوں تو کہتا ہوں سردی ہے گرمی میں جائیں گے۔ اپنے زمانے کے امام اپنے مولا، الفاظ ترجمہ مفہوم میرا ہے، کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہو، اور وہ باطل پر ہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں جناب امام علی نے تو ان کے بارے میں کچھ بھی منفی نہیں کہا، آپ لوگ کیوں اتنی بکواس کرتے ہیں؟ وہ ارے نہج البلاغہ تو کھولو نا، وہ باطل پر ہیں لیکن کتنے مضبوط ہیں کہ باطل نظریات سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارا آپ کا وعدہ، بیچ میں بھی گفتگو ہوتی رہے گی، لیکن انشاءاللہ محرم کے 1 عشرے میں دین اسلام میں اہل سنت کے ذریعے بھی اور مکتب تشیع کے نام پر بھی جو خرابیاں پیدا کی گئی ہیں ان پر گفتگو کریں گے، سیر حاصل گفتگو کریں گے، اور انشاءاللہ کربلا والوں کی برکت سے دین اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میں ایک بار پھر آپ سب کو عید کی مبارکباد دیتا ہوں۔
میری گفتگو میں اگر کوئی جھول ہے تو فیس بک پہ سوال بھیج دیجیے گا، میں جواب دینے کی کوشش کروں گا. اگر آپ کے پاس کوئی اس سے بہتر مضبوط دلیل ہے تو میں اس دلیل کو پڑھ لوں گا، صحیح ہوگی تو قبول کر لوں گا. میں ایک بار پھر یہ کتاب آپ کی خدمت میں دکھاتا جاؤں. یہ جناب ہمارے قاری ظہور احمد فائزی نے الاحادیث الموضوع فی فضائل، یہ کتاب اس وقت مارکیٹ میں موجود ہے. آج کی مجلس کے نیاز کے طور پر آپ لوگ ایک ایک یہ کتاب خرید کے اپنے پاس رکھیں اور ایک ایک کتاب اپنے دوستوں کو دیں. اس کی فوٹوگراف بھی ہم فیس بک پہ ڈال دیں گے. یہ فیس بک پہ ان کا جو ہے مکتب ڈیش بابل ڈیش علم ہے اور ان کا فون نمبر ہے 030041500021 41500021. مکتب باب العلم. ظہور احمد فیضی نے بہت محنت کی ہے اور بہت خوبصورت کام کی ہے. اس کی تفصیلات پر انشاءاللہ آہستہ آہستہ آگے بڑھائیں گے. پہلے والے تجھے محمد علیہ محمد کا واسطہ اس عید کی برکت سے، امام رضا علیہ السلام کی برکت سے نظام اسلامی کو مضبوط فرما، حزب اللہ کی تائید فرما، عراق کے مومنوں کی مدد فرما، شام کے مومنوں کے مسائل حل فرما، بحرین، حجاز، نائجیریا، شیخ زکزکی، انڈیا، بیچارے مسلمان، کشمیر، ہمارے تمام بھائی بہن جہاں پر بھی ہیں مومن مومنات، سب کی مدد فرما. پالنے والے آج کی عیدی ہمیں کورونا وائرس کے شر سے آزاد فرما دے. جو بیماروں نے شفا کامل، جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت فرما. پالنے والے ہمیں اپنی اولاد کی بہتر تربیت کی توفیق عطا فرما. جہاں جہاں مومنین ہیں ان کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما. پالنے والے تجھے محمد علیہ محمد کا واسطہ، مراج کرام، رہبر معظم، قائد ملت جعفریہ، تمام علماء کرام، سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. ہمیں تیری بندگی کی لذت عطا فرما. اور امام رضا علیہ السلام، کاظمین، صابرہ، نجف، کربلا، مدینہ، مکہ، شام، سب کی زیارت نصیب فرما. جناب معصومہ سلام علیہ کے حضور میں حاضری کی توفیق عطا فرما. جلد از جلد ائمہ معصومین کے حرم کو آباد فرما. زوار جائیں آئیں اچھا لگتا تھا. خانہ کعبہ بھی اداس، مدینہ بقی تو ویسے بھی اداس ہے. پالنے والے آج کی رات کی عیدی قرار دے، راستے کھولیں اور لوگ تڑلے سے جائیں، زیارتیں کریں، دعائیں مانگیں، حاجاتیں مانگیں، اپنی روحانیت کو حاصل کریں اور ائمہ معصومین سے اپنی وابستگی کو اور زیادہ کریں. پالنے والے امام زمانہ کو راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما. تمام مرحومین شہداء ملت جعفریہ کے لیے فاتحہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.